پر پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ جتنے رسول ہیں، جتنے نبی ہیں، یہ عبرانی لوگ تھے، عرامی زبان میں بات کرتے تھے. اور یوحنا نے اپنے متعلق یہ سایہ کا حوالہ دیا ہے، اور اس بات میں سارے لوگ کلیئر ہیں کہ پرانا عہد نامہ عبرانی میں لکھا گیا ہے. جب اس نے یہ سایہ کا 40 باب کا حوالہ دیا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز، تو اس نے اس یونانی ترجمہ کر کے نہیں ان کو سنایا، اس نے وہی اصلی متن اٹھایا ہے اور وہ دے دیا ہے. اس کو پڑھتا ہوں. اس نے کہا، جیسا یہ سایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو. ہم اسی حوالے کو دیکھ لیتے ہیں. یہ سایہ 40 باب یہاں لکھا ہے، پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو. اس کو میں اوریجنل متن میں آپ کو بتاتا ہوں. پکارنے والے کی آواز بیابان میں یاوے، بیابان میں یاوے کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا، ہمارے الوہیم کے لیے شاہراہ ہموار کرو. یہ بردر یسوع مسیح ہے، یہ بیٹا ہے. یوحنا نے وہی حوالہ یہ سایہ سے سیم اٹھا کر یسوع کے لیے فٹ کر دیا ہے، اور ہم بڑے اس میں کلیئر ہیں. ہر مسیحی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس بات میں کلیئر ہے کہ وہ یسوع کی راہ تیار کرنے کے لیے ظاہر ہوا، اور وہ اس بات کے لیے یہ سایہ کا حوالہ پیش کرتا ہے جہاں لکھا ہے یہوہ الوہیم کا راہ درست کرو. اور اس نے کہا، میں یہوہ الوہیم کی راہ درست کرنے آیا ہوں. یسوع کی الوہیت کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ اصلی متن کی طرف رجوع نہیں کر رہے. اس کے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہیں، اس گفتگو سے ایک یوں ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تشریح ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے کہ جو پرانے عہد نامہ میں یہوہ یا الوہیم یا یاوے جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، وہ نئے عہد نامہ میں خدام یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا. آمین آمین. تو برادر والٹر، آپ آخری الفاظ کیا ہمارے ساتھ بیان کرنا چاہیں گے؟ جو الفاظ خدا نے اپنے نبیوں کو بتائے ہیں، اگر ہم ان آیات پر غور کریں، جیسا نبی کی کتاب اس کا 44واں باب اور اس کی 6 آیت دیکھیں کہ خداوند اپنے بارے کیا فرما رہا ہے، اور پھر جب نئے عہد نامہ میں ہم آتے ہیں تو یہی بات اس نے پھر مکاشفہ میں یوحنا پر ظاہر کیا. اس کا مطلب اس بات میں اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے. آمین. اس کی 6 آیت ہم دیکھتے ہیں، 44 باب کی 6 آیت لکھا ہے، خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں، نہ دوسرا نہ تیسرا، کوئی خدا نہیں. فرد واحد کی بات ہو رہی ہے. خدا اپنے آپ کو واحد خدا ظاہر کر رہا ہے، اور اپنے نبی کو اس بات کو، اس سچائی کو بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں. تو آخر پر خدا کا ظہور ہمیں کس طرح نظر آتا ہے؟ باپ ہوتے ہوئے تو دنیا کی تخلیق میں وہ یہوہ کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس بات کو سمجھتے ہیں. لیکن جب نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو وہاں کنفیوژن نظر آتی ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پھر آخر میں کون سا یہوہ نظر آتا ہے، آخر میں کون سا خدا ہے. تو اگر ہم مکاشفہ کی کتاب دیکھیں تو وہاں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ کون سی ہستی ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. 22ویں باب کی اگر ہم دیکھیں 12ویں آیت تو لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اور آنے والا کون ہے؟ خدا یسوع مسیح آنے والے ہیں، باپ نہیں آنے والا. جو وہاں کلام کر رہا ہے وہ نہیں آنے والا، بلکہ آنے والا کون ہے؟ دوسری آمد میں جب ہم سیکھتے ہیں تو کون آنے والا ہے؟ لیکن یہ دوسرا ظہور ہے اس کا، یہ اس کا دوسرا ظہور ہے، دوسری شخصیت نہیں، شخصیت نہیں، شخصیت وہی ہے، شخصیت وہی ہے. بلکہ اگر اگلی آیت ہم دیکھیں تو وہاں اور کلیئر ہو جائے گا، شک ہی نہیں رہے گا. 13ویں آیت، میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں. اول و آخر یسوع مسیح ہیں. تو اگر وہاں خدا اور ہے اور یہاں ایک دوسرا اقنوم نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب پھر 2 اول و آخر ہو جاتے ہیں، اور پھر 2 خدا ہمیں ماننے پڑیں گے اور لوگوں کو بھی بتانے پڑیں گے. لیکن وہ کہتا ہے میں ایک ہی خدا ہوں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں میں ایک ہی خدا ہوں. اس لیے اگر اس بات کو مانا جائے کہ وہی یہوہ
جو بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ کی معرفت کلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سننا اسرائیل، خداوند تمہارا خدا ایک ہی واحد خدا ہوں، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اور اسی یہوہ نے جب بدن اختیار کیا، بیٹے کی صورت میں آیا، تو ساری خدائی اسی میں آئی اور مجسم ہو کر. اس کے لیے اگر ہم آیت پڑھنا چاہیں اور اپنے پیغام کو مکمل کریں تو ناظرین ایک اچھا سبق سیکھ لیں گے اور اس سچائی کو گہرے طور پر جان لیں گے. کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، خبردار کوئی شخص تم کو اس فیلسوفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے. اس کا مطلب یہ کام ہو سکتا ہے، یعنی فلسفہ اور یہ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے. فلسفے پیش کر کے اور اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اس سچائی سے، اس وحدانیت سے ہٹایا جا رہا ہے، اور خدا کی ذات میں اور قانون پیش کر کے تین خداؤں کا تصور پیش کیا جا رہا ہے، جس کے سبب سے دوسرے لوگ جو ہیں ہم پر لان تان کرتے ہیں. میں نے یہاں تک کہ لوگوں نے لان تان کی، میں نے خود اخبار میں اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ مسیحی تین خداؤں کو مانتے ہیں، اور مجھے نیند نہیں آئی تھی کہ ہم تو سچ مچ واحد خدا کو مانتے ہیں. لیکن اگر ناظرین سیکھ لیں، مسیحی بھائی سیکھ لیں، تو وہ اس بات کو مانیں بھی اور دوسرے لوگوں کو بتائیں بھی، دوسری اقوام کو، کہ ہم اسی واحد خدا کو مانتے ہیں، ہم کسی دوسرے خدا کو نہیں مانتے. تو اگلے حصے میں لکھا ہے، فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق. یہ مسیح نے نہیں کسی کو سکھائیں، یہ فلسفی باتیں، یہ انسانوں کی اپنی روایات ہیں جو لوگوں کو سکھا کر اس سچائی سے ہٹایا جاتا ہے. اور نام یہ بڑی خاص آیت ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری، اور الوہیت کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں تو خدائی ہے اس کا مطلب، جی اس میں باپ ہو، بیٹا ہو، روح القدس ہو. ہاں جی، الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی. آپ خود سوچیں کہ ساری خدائی اگر مجسم ہو کر اس بدن کے اندر آ گئی ہے تو پھر آسمان پر کون ہے؟ سوال لوگ اٹھاتے ہیں. خدا کو محدود سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا خدا لامحدود ہے. آمین. اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر اس بدن کے اندر خدا ہے تو وہ آسمان پر بھی اسی وقت موجود ہے. اور اس کے ثبوت ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتے ہیں کہ جب موسیٰ کے ساتھ کوئی سینہ پر وہ باتیں کر رہا ہے تو جھاڑی میں ہم کلام ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی، اور آواز جھاڑی میں سے آ رہی ہے، یعنی آسمان پر بھی ہے اور جھاڑی میں سے بھی ہے. اور یوحنا کی انجیل جب ہم 3 باب دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کے بارے میں یہ باتیں بیان کی ہیں. اور میں آخری آیت کو چاہتا ہوں اس کے ساتھ آپ ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یسوع مسیح کی جو الوہیت اس کے اندر مجسم ہوئی ہے اس کو ہم محدود نہ کریں کہ وہ صرف بیٹے کی صورت ہی میں نظر آ رہا ہے اور وہ آسمان پر تو کوئی اور ہستی کام کر رہی ہوگی. وہ صرف بیٹے کے طور پہ، خدا بیٹے کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ الوہیت کی ساری معموری اسی کے اندر ہے. اور 3 باب کی اگر ہم 13ویں آیت دیکھیں، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. زمین پر کھڑے باتیں کر رہے ہیں شاگردوں کے سے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم، جس کے اندر ساری الوہیت پولس رسول بیان کر رہے ہیں. یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، یعنی آسمان میں بھی ہے اور اس بدن کے اندر بھی ہے، وہ الوہیت اس بدن میں بھی ہے. بھائی جاوید اور بھائی والٹر، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس پیچیدہ موضوع پر آپ لوگوں نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں بتایا اور سمجھایا کہ خدا کا کلام اور خدا کی سچائیاں اس بابت میں کیا فرماتی ہیں اور کیا بتاتی ہیں. ناظرین، جیسے ہم نے خدا کے خادموں سے یہ سیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم واحد خدا کی پرستش کرتے ہیں. ایک خدا سے بڑھ کر کوئی اور ذات نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ ہم 2 یا 3 خداؤں کو مانتے ہیں تو یقیناً یہ ایک ایسا خیال اور ایک ایسا فلسفہ ہے جس کا بائبل مقدس میں کہیں ذکر نہیں ہے. اور بڑی خوبصورت آیت ہے، میں آخر میں یہ بیان کرنا چاہوں گا. رومیوں کا خط ہے اور اس کا 9 باب ہے اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے. آمین. تو آمین. ہم اس سچائی کو اپنے دل سے کھو نہ دیں. ہم جانیں
کہ جو پرانے عہد نامہ میں الو نظر آ رہا ہے، جو وہاں پر یاوے نظر آ رہا ہے، جو یہوہ نظر آ رہا ہے، جو کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، اور جب اس بات کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانچتے ہیں، ہم کلام مقدس میں سے اس کے بارے میں جب زیادہ سے زیادہ سٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نئے عہد نامہ میں یسوع کی صورت میں آیا، کیونکہ نئے عہد نامہ میں اسے سجدہ بھی کیا گیا، اور سجدہ صرف خدا ہی کو روا ہے، عبادت اس کی گئی جو کہ صرف خدا ہی کو روا ہے، اور وہ سب کچھ ہوتا رہا جو صرف خدا کو روا تھا۔ یسایہ کے صحیفوں میں یا دیگر صحائف میں ہم دیکھیں، یہ ساری کی ساری باتیں خدا یسوع کی زندگی میں پوری ہوتی رہیں۔ تو ہم اس بات کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمارے اوپر یہ بڑا بھید کھولا ہے کہ ہمارا خدا در حقیقت جسم کی صورت میں ایک بیٹے کی صورت میں ہمارے درمیان رہا، تاکہ بنی نوع انسان کے لیے یہ نجات کا انتظام کرے۔ اور ہم خدا کے خادموں کے لیے اور آپ سب کے لیے جو آج کے دن اس پیغام کو سن رہے ہیں شکر گزار ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ خدا کا یہ کلام اور یہ بھید آپ کے دل میں نقش رہیں، آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر دینے والے بنیں، اور در حقیقت جب آپ مسیح کو پہچانیں گے تو حکمت، خرد اور معرفت کے تمام خزانے آپ پر کھل جائیں گے، اور یقیناً آپ اس کلام کے وسیلہ سے اور کلام کی ان مکاشفات کے وسیلہ سے برکت پر برکت پاتے چلے جائیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے اور آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ کو کثرت سے برکت دے۔ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے مزید کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی بات آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ سوال بھیجنا چاہتے ہیں، تو نیچے لکھے ہوئے پتے اور ویب سائٹ پر اور آپ اس ٹیلی فون پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔